میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس کا ایک اجلاس KMC ورکشاپ میں منعقد کیا گیا، جس میں باقاعدہ رابطہ کمیٹی کا جہاں ناموں کا اعلان کیا گیا، وہیں کنوینر قاسم شاہ کو منتخب کر لیا گیا کہ قاسم شاہ اب میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس کے کنوینر کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے، جبکہ رابطہ کمیٹی میں دیگر اراکین کو جہاں شامل کیا گیا ہے، وہیں انفارمیشن سیکرٹری کے لیے علی رضا رین، عباس احمد، تاج محمد، انور بلوچ کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے، جو کہ گائے بگائے معاملات کو آگے میڈیا تک پہنچائیں گے۔ تاہم میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس کے آج ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے، اور جس میں محنت کشوں کے جائز حقوق اور امارات کے لیے جدوجہد جہاں جاری ہے، اس کو مزید تیز کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس کا آئندہ اجلاس جلد بلایا جائے گا اور اس کے بعد حکمت عملی طے کی جائے گی۔ واضح ہے کہ 29 نومبر کو سندھ بھر میں بلدیاتی اداروں میں جہاں تالہ بندی ہوگی، اس کے لیے بھی قبل از وقت حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ 15 نومبر کے کامیاب احتجاج کے بعد میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس حرکت میں آ چکی ہے۔ بات ازاں یہاں پر میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس کے رہنما ذوالفقار شاہ، جاوید بلوچ اور دیگر جہاں موجود تھے، وہیں جاوید بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا سنیے انہی کی زبانی۔ 200 تالے حضور صاحب کے پاس ہیں، انشاءاللہ عنقریب وہ تالے لگ جائیں گے۔ ہمارا ٹریجری کا مسئلہ اور ہمارے ریٹائر ملازمین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم تمام دفاتر کو تالا لگا کر دمادم مست کریں گے انشاءاللہ۔ میونسپل ورکر ٹریڈ یونینز الائنس نے آج رابطہ کمیٹی کے ساتھ ساتھ انفارمیشن کمیٹی کو بھی نامزد کر لیا ہے، لیکن یہ ساری حکمت عملی 29 نومبر کی تالہ بندی کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوروکریسی کو صحیح معلومات فراہم کرنے کے لیے کہے، تاکہ 29 نومبر سے پہلے محنت کشوں کے جائز حقوق اور آن لائن تجری تنخواہ کے لیے راستے ہموار ہو سکیں۔ نہ دم ادم مسقل اندر ہو، نہ سندھ کی دھرتی پر سندھ حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔